السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سوالات کرتے ہیں مفتی جلال الدین صاحب سے. مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جیسے کہ مفتی صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, آج بھی ہمارے پاس کچھ اہم سوال ہیں, جس میں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور مقصود فرشتے کتنے ہیں, یعنی مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم کسی انسان کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے صحیح تعداد فرشتوں کی کتنی ہے. البتہ مشہور فرشتے جو 4 ہیں وہ ہر شخص کو معلوم ہی ہے. غالباً 4 فرشتے جو ہیں, ہر شخص بچہ کی زبان پر نام ان 4 فرشتوں کے نام ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور ان کے کام بھی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیغام اور وحی انبیاء اور رسول کے پاس لے کر کے آتے تھے. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ نے بارش برسانا اور روزی پہنچانا, ان کے ذمے یہ کام دے رکھا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی روح قبض کرتے ہیں, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. یہ مشہور فرشتے 4. جی مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, اس وقت عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں اور قیامت کے دن کتنے فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ قیامت کے دن عرش سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے سورہ حاقہ کی, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے. قیامت کے دن 8 فرشتے عرش کو اٹھائیں گے لیکن اس وقت ایک حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں. اس وقت 4 فرشتے ہیں اور قیامت کے دن 4 کا اور اضافہ ہو جائے گا. مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, بیوی کی عدت ختم ہونے سے پہلے اس کی ہی سگی بہن سے نکاح کرنا کیسا ہے, کیا حکم ہے؟ ہاں, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی بات پر طلاق دے دی ہو, یا یہ نا اتفاقی ہو گئی ہو, یا اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, اگر اس بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد عدت سے پہلے اگر اس کی سگی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے, جب تک کہ اس عورت کی عدت پوری نہ ہو. اس کی عدت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کریں گے. اس سے پہلے نکاح کرنا جائز نہیں اور نکاح ہوگا بھی نہیں. اگر کسی نے یہ حرکت کر لیا تو توبہ کرے اس سے, اور اس لڑکی سے الگ رہیں, اس کی دوسری بہن سے الگ رہیں. اگر وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان اگر انہوں نے جسمانی تعلق قائم کر لی, ازدواجی زندگی, ازدواجی تعلقات جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں, تو پھر یہ حرام کاری ہوگی, یہ زنا ہوگا. اس لیے بہت سخت گناہ ہے اس پر, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرے. جی مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے؟ جیسے لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہے, آپس میں اکثر چلتا ہے کہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے, حدیث سے ثابت ہے کہ مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت ہے. مخطوبہ یعنی جس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس لیے کہ اس میں دیکھنے سے فائدے بھی ہیں, کہ کل ہو کے بعد اب ایسا نہیں ہوئی کہ لڑکے نے دیکھا نہیں اور اس کی بہنوں نے, ماں نے دیکھ لیا اور پھر لڑکا بعد میں اعتراض کرے یا کوئی اور وجہ بنے, تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. چھپ چھپا کر کے دیکھ لے ایک نظر. ایسا نہیں کہ آپ اس کے لیے باضابطہ پورا ایک نظام بنائیں اور پوری ایک مجلس قائم کریں, اور اس مجلس میں لڑکی کو بٹھائے لڑکے کو بھی بٹھائے سامنے, اور اس طرح بیٹھا کر کے دکھلانا, یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ شرم و حیا کے خلاف ہے یہ طریقہ, اور اس سے بے شمار فتنے بھی جنم لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی شخص نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا اور آگے چل کے نکاح کا ارادہ نہ ہو, تو اس طرح تو لڑکی بار بار دیکھنے کی چیز ہو جائے گی. ہر آدمی آئے گا دیکھ کے چلا آیا ہو, تو اس لیے دیکھنا بھی اسی کے لیے ہے جس سے نکاح کا ارادہ ہو. اگر اس لڑکی سے مان لیجیے نکاح کا ارادہ ہے تو اسے کسی طریقے سے دیکھ لے چھپ چھپا کر کے, لیکن باضابطہ اس کے لیے پوری مجلس قائم کر کے, تو یہ طریقہ شرم و حیا اور غیرت کے خلاف ہے. سر, ایسا انگیجمنٹ کر رہے ہیں لوگ تو لڑکے لڑکی کو آمنے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور انگوٹھی پہناتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ طریقہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ بھی بےغیرتی کا طریقہ ہے انگیجمنٹ میں. شریعت سے کہیں ثابت نہیں اس طرح انگیجمنٹ کرنا. اس میں بے شمار فتنے جنم لیتے ہیں, اور اسی طرح رشتے طے ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرنا بھی, یہ بھی اسی قبیل سے بہت ساری باتیں ہو جاتی جس سے انسان کو بچنا چاہیے. جی
تو اس کے کافی سارے نقصانات بھی ہیں، جیسے کہ اگر آپ شادی سے پہلے بات کر رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کو گھر کی باتیں شیئر کر دیں، وہ بولے بھائی رشتہ ختم، بولے اپنی ساری باتیں بتا رہے ہیں، تو اس چیزوں سے بچیں۔ باقی مفتی صاحب ہمارا نہیں، آپ نے کہا گھر کی باتیں شیئر کر دی، لیکن بات کرنا جائز ہی نہیں ہے شادی سے پہلے۔ ان کے لیے جائز ہی کہا جب تک نکاح نہ ہو، وہ ان کے لیے ناجائز ہے۔ ان سے بات چیت کیسے کریں گے؟ نہ بات چیت کریں گے نہ کچھ اور کام کریں گے۔ جی جی، دنیاوی نقصان بھی ہے اور ویسے بھی۔ ہاں، جی شریعت نے بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ جی، مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا بغیر وکیل اور گواہ کے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو اور گواہ کوئی نہ ہو، گواہ کوئی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ گواہ ہونے کے لیے 2 گواہ مسلمان کو ہونا ضروری ہے، 2 مسلمان جو بطور گواہ ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو نکاح ان کا ہوگا نہیں، اور اگر کوئی چاہے اس طرح نکاح کرنے کو بغیر گواہ کے تو نکاح ہوگا نہیں۔ اور اگر انہوں نے جسمانی تعلق قائم کر لیے تو یہ بھی زنا ہوگا ان کا آپس میں۔ جب تک گواہ نہ ہو وہ نکاح نہ کرے، اور نکاح ہوگا بھی نہیں۔ گواہ کو ہونا شرط ہے نکاح کے لیے۔ جی، مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بارات جانے سے پہلے دولہا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اکثر دولہا تیار ہونے کے بعد مسجد جاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بارات جانے سے پہلے یہ چیزیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں اور رائج بھی ہیں کہ دولہا بارات جانے سے قبل 2 رکعت نفل نماز پڑھتا۔ حالانکہ اگر رات میں بارات جا رہی ہے، آپ دیکھیں تو عموماً عام طور سے لوگ سجنے دھجنے میں اتنا وقت لے لیتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سجنے بیٹھتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز وہ لوگ پڑھے نہیں ہوتے۔ دولہا کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، حالانکہ جو نماز فرض ہے عشاء کی نماز، آپ نے اس کی ادائیگی نہیں کی اور آپ نفل پڑھنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نفل سے میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن پہلے جو چیز فرض ہے آپ اسے ادا کریں۔ عشاء کی نماز فرض ہے یا دوپہر میں بارات جا رہی ہے تو دوپہر میں تو ظہر کی نماز پڑھیں پہلے، پھر اس کے بعد بارات جانے سے قبل اگر کوئی انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے شکرانے کے طور پر پڑھ لیں نفل، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو رسم بنا لینا، لازم کر لینا، ضروری کر دینا، بہت سے لوگوں نے ضروری سمجھ رکھا ہے کہ بارات جانے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں، اور سماج کے لوگ بھی، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ 2 رکعت نفل تو پڑھ دو، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی جاؤ عشاء کی فرض پڑھ کے آ جاؤ اور ظہر کی فرض پڑھ کے آ جاؤ، یہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ 2 رکعت نفل کو ضرور قرار دیں گے۔ تو اس لیے اگر لازم پکڑ لینا، ضروری سمجھ لینا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شکرانے کی طرف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی ہے فرض کا خیال رکھیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، نکاح سے پہلے دولہا کو کلمہ پڑھوانا، اکثر بارات جب جاتی ہے تو دولہا کو نکاح کرانے سے پہلے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے بعض قاضی حضرات کلمہ پڑھواتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کلمہ پڑھوانا، ایک انسان پہلے سے مسلمان اور آپ اسے کلمہ پڑھوا رہے ہو، کلمہ پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ پڑھوا کر کے آپ اسے دوبارہ اسلام میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھوا کر کے کیا دوبارہ اس کو اسلام میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہی انسان پہلے سے مسلمان ہے اور پھر کلمہ پڑھوانا اور مجمع کے اندر اس طرح کرنا، کلمہ پڑھوانا مطلب ایک طرح سے انسان کو کلمہ معلوم نہیں ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ شرم حیا کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کلمہ معلوم ہے لیکن مجمع کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ، اچھے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اس طرح اسے بھی لازم کر دینا، ضروری سمجھ لینا، شریعت سے کہیں ثابت نہیں۔ کلمہ ایک ذکر ہے اور آپ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کہ کلمہ آپ اسی وقت پڑھیں، جب چاہے آپ کلمہ پڑھیں، ذکر اللہ کریں، اور افضل ذکر ہے، سارے ذکروں میں افضل ذکر کلمہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ تو ذکر کے اعتبار سے آپ پڑھیں، لیکن کسی بھی وقت پڑھیں، خاص طور سے لازم کر لینا، یہ شریعت کے اندر نئی نئی چیز کو پیدا کرنا ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جو عورت لڑائی کرتی ہو اپنے شوہر سے اور اپنے شوہر سے تیز آواز سے بولتی ہو، جیسے لڑائی میں تیز آواز ہو گئی شوہر سے بھی اکثر، تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت کا حکم حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے لڑے جھگڑے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ ایک نہیں، کئی حدیث، کئی موقعوں پر اللہ کے رسول نے سختی سے فرمایا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اگر میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، شوہر کا یہ مقام۔ لیکن جو عورتیں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، شوہر سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں، بدتمیزی کر رہی، تو ان کا یہ عمل شریعت سے ہٹ کر کے ہے، اور اپنے ایمان کی فکر کریں
ایسا نہ ہو کہ شوہر کو ناراض کرے گا اور دیگر دین کے دوسرے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، وہ سارے اعمال قابل قبول نہیں۔ پہلے اپنے گھریلو معاملات کو ٹھیک کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے۔ جس طرح ایک عورت اپنے باپ کی عزت کرتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے، اسی طرح عورت اپنے شوہر کا بھی عزت کرے، شوہر کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جوتے چپل سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ جیسے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی سی بھی نماز ہے تو اس میں چپلوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، صف میں رکھ لیا، سائڈ میں دیکھا رکھ لی دیوار پہ۔ دیکھیے اگر جوتے چپل رکھ کے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نہ رکھنے سے پھر انسان کا ذہن جوتے چپل کی طرف ہی رہے گا۔ اگر اس نے چپل جوتے گیٹ پہ چھوڑ دی تو ذہن انسان کا نماز میں نہ ہو کر کے جوتے چپل کی طرف ہو، اور اگر کسی کے نئے چپل ہیں، نئے جوتے ہیں، تو انسان پھر اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں چپل نہ اٹھ جائے۔ تو اس لیے جوتے چپل سامنے رکھ کر کے انسان یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں اسے رکھنے میں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آخری سوال یہ ہے، گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کس طرح کریں؟ ہاں دیکھیے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ سلام ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے گھر کے سارے افراد کو، لیکن گھر میں اگر کوئی نہیں ہے، گھر کے افراد کہیں گئے ہوں کسی کام سے، اور گھر میں جب انسان آ رہا، گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کوئی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جو حدیث سے ثابت ہے وہ سلام اس طرح کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ گھر میں اللہ کی دیگر مخلوق بھی ہر جگہ رہتی ہے، تو اس سے دیگر مخلوق کو سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جی تو آج کے ہمارے سوالات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہوئے، اور آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں سوال اپنے، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے جن کے جواب آپ کو مل جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی معلومات ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔